اگر آپ پاکستان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں سے بات کیجیے۔ بلوچستان کی سیاسی لیڈر نائلہ قادری بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان بلوچستان میں مسلسل ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے پی او کے کو آتنک کی فیکٹری قرار دیا اور کہا کہ پی او کے سے کشمیریوں کو نکال کر پنجابیوں کو بسایا گیا ہے، جبکہ کشمیری ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کر رہے ہیں۔ نائلہ قادری بلوچ نے نیوز 18 کے ایڈیٹر نیشنل بیورو شیلندر وانگو سے خاص بات چیت میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ لگاتار ہم یہ دیکھتے آئے ہیں اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ پاکستان ٹیرر کی فیکٹری چلاتا ہے، آتنکوادیوں کو پیدا کرتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، اور کراس بارڈر ٹیررزم کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بھارت میں بھی کئی بار حملے ہوئے ہیں، 26/11 ممبئی حملہ بھی ہوا ہے اور حال ہی میں کئی ایسے اٹیکس بھی ہوئے ہیں۔ کشمیر میں لگاتار انفلٹریشن کی کوشش لگاتار جاری رہتی ہے، تو ایسے میں جو ٹیرر فیکٹری وہاں پر چل رہی ہے اس کو لے کر کیا بلوچستان پر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے بلوچستان تو اس کا سب سے پہلا وکٹم ہے نا۔ بلوچستان پر تو وہ امپیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کی انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ جو وار کرمنلز تھے، ریپسٹ تھے، ان کو ہار پہنا کے بھارت نے بھیج دیا پاکستان، اور وہ ہم پہ چھوڑ دیے گئے۔ تو ان کو تو عادت ہے کہ یہ جو کچھ کریں، جرائم کریں انسانیت کے خلاف، اس پہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوئی۔ تو ان کا خیال ہے کہ اب بھی نہیں ہوگی، پر ایسا نہیں ہے۔ ان کو ایک ایک وار کرائم جو انہوں نے بلوچستان میں کیا اس کا جواب انٹرنیشنل کورٹ میں ان کو دینا پڑے گا۔ ان کے ایک ایک ناموں کے ساتھ وہاں پر کیس اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جا کر کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں سیٹل ہو جائیں گے تو یہ چھوٹ جائیں گے۔ یہ وہاں پر ان کو گھیر کر جو ہے انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے بلوچ، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جو کچھ یہ بھارت میں کر رہے ہیں، یہ بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، یہ افغانستان میں کر رہے ہیں، یہ ایران میں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ چین میں کر رہے ہیں۔ یہ جس کو اپنا دوست کہتے ہیں، یہ ان کے ملکوں میں جا کر بھی آتنک پھیلاتے ہیں۔ تو کشمیر میں تو آپ دیکھ رہے ہو کہ جو کشمیر کی سول سوسائٹی ہے اس کو مذہب کے نام پر توڑنے کی کوشش اور ایک دوسرے سے لڑانے کی جو انہوں نے کوشش کی۔ کشمیر کا یہ جہاں دعویٰ کرتے ہیں، بلوچ کے پوائنٹ آف ویو سے کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، کیونکہ کشمیر کے جو مہاراجا تھے انہوں نے کشمیر کو ہندوستان میں شامل کر دیا تھا۔ یہ تو بعد میں جو ٹکڑا انہوں نے لیا، یہ انہوں نے قبائلیوں کے بھیس میں جو پاکستان کی فوج تھی گھس کے انہوں نے جو ایک ٹکڑا لیا، اس کا جو انہوں نے حشر کیا ہوا ہے۔ آپ کی طرف کے جو کشمیری ہیں انہیں کتنی انفارمیشن ہے اس کی ہمیں نہیں پتا، لیکن جو پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر ہے وہاں سے کشمیری انہوں نے نکال دیے ہیں۔ کشمیری پاکستان کے ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، بہت لو پیڈ مزدوریاں کر رہے ہیں، اور کشمیر سے انہیں نکال کر کشمیر میں انہوں نے پنجابیوں کو سیٹل کر دیا ہے، انہیں کشمیر کی آئی ڈیز دے دی ہیں، اور وہاں سے منرلز لوٹ رہے ہیں، پانی کے رخ بدل رہے ہیں، جنگل کاٹ رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے جو ٹیررسٹ گینگز ہیں ان کو امپلانٹ کیا ہوا ہے۔ تو کشمیر کو تو انہوں نے جہنم بنا کے، نرک بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں کے کشمیریوں کو مجھے نہیں پتا کہ کتنی انفارمیشن ہے، لیکن ہم تو وہاں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیتے ہیں، ہمیں تو وہاں کا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کشمیر کا ایک کارڈ بنایا ہوا ہے جس پر یہ ایک لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ لوٹ مار نہ کریں، جو ان کے کنٹرول میں جو جگہ آتی ہے یا وہاں سے صرف لوٹ مار کرتے ہیں۔ ضلع رامبن میں سول سوسائٹی گول نے ایک خاموش احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے سب ڈویژن گول انتظامیہ کو ان کے مسائل فوری توجہ دینے کی مانگ کی۔ وزرے کے سب ڈویژن گول میں سڑکوں کی حالت نہایت خراب ہے، وہیں تعلیمی اداروں کی عمارتیں خستہ حال کا شکار ہیں، اور اسکولوں میں سٹاف کی قلت ہے۔ طبی نظام بھی درہم برہم ہے، وہیں سب ڈویژن کے دور دراز علاقوں میں طبی مراکز میں انفراسٹرکچر کی کافی زیادہ کمی ہے، جبکہ ڈگری کالج گول کے طلبہ آئی ٹی آئی کے 2 کمروں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈگری کالج کی عمارت پچھلے کئی سالوں سے زیر تعمیر ہے، طلبہ کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ سول سوسائٹی گول کی جانب سے انتظامیہ کو 1 ماہ کے اندر تمام مسائل حل کرنے کی مانگ کی، ورنہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کا انتباہ دیا۔ سول سوسائٹی گول ہے جو بند کمرے میں اس وقت احتجاج کر رہی ہے، اندر ہے، لیکن اس کے اندر رہنے کے ارادے نہیں ہیں۔ یہ پکا ہے کہ اس کے اندر رہنے کے ارادے نہیں ہیں، گوناگون مسائل ہیں جن سے لوگ دوچار ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے
कि वो हुकूमत तक ये बातें पहुंचाएं। जब वो हुकूमत तक बातें पहुंचाएंगे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, हम बैठ सकते हैं। अदरवाइज जब हम बाहर निकले तो फिर हमारा ये सैलाब रुकना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे हमारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कोई भी बेसिक फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक तालीमी निज़ाम का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, उस्ताद स्कूलों में नहीं है, कॉलेज की खस्ता हालत है, कॉलेज बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। लास्ट 8-10 साल से कॉलेज चल रहा है मगर आज तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसी तरह सड़कों की हालत है, पूरी सड़कें खस्ता हालत में है, गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं है। कहीं पे पुल थे, पुल उड़ गए, लोगों को पैदल चलने की भी नहीं है। एजुकेशन की नाकामी है, गवर्नमेंट इंतजामिया की नाकामी है, एग्रीकल्चर की नाकामी है, हार्टिकल्चर की नाकामी है, फ्लड डिपार्टमेंट की नाकामी है। हमारे सब डिवीज़न में आज की जो मूसलाधार बारिश की वजह से फसलें, ज़मीनें, मकान सब बह गए। ये काम फ्लड कंट्रोल का है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे डिवीज़न में है मगर हमारे गूल सब डिवीज़न में कहीं काम नहीं आया, उसका कहीं वो दरकार नहीं आया। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि उस डिपार्टमेंट को बुलाया जाए और जगह जगह इलाका जात मोड़ा जात जाके वो अपने रिपोर्ट्स ले और नक्शा ले, एस्टिमेट बनाए ताकि वो काम आ जाए। वक्त एक और ब्रेक